اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب وہ جہاز میں، پانی کے جہاز میں، شپ میں، کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کے دین کو اس کے لیے خالص ہو کر پکارتے ہیں، اور پھر جب وہ انہیں بچا لاتا ہے، نجات دے دیتا ہے اور بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے، لینڈ کی طرف، تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ فلک کہتے ہیں تھوڑے بڑے جہاز کو، کشتی سے، اور یہ بڑے جہاز بھی پہلے جو ہوتے تھے وہ آج کے جہاز بھی ڈوب جاتے جو موسٹ ماڈرن ہیں۔ یہ بڑے جہاز تھوڑے بڑے بھی جو ہوتے تھے یہ بھی سمندر کی موجوں اور ہواؤں کے رحم و کرم پر ہوتے تھے، جو بادبانی اس سے ہی چلتے تھے، بادبان سے، اور اس سے ان کی ڈائریکشن بدلتی تھی، جو پردے لگائے جاتے تھے۔ تو اس میں جب کوئی سفر کرتا تھا تو وہ پورے طریقے سے مرسی کے اوپر ہوتا تھا، سمندر کی جو سچویشن ہوتی تھی اور موسم کی۔ تو ایک ذرا سا موجیں آئیں اور ہر ایک کو فکر ہو جاتی تھی کہ اب شاید نہیں بچیں۔ تو یہ فرمایا کہ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب اس کے اندر ہوتے تو پھر اللہ، خدا یاد آتا ہے ایک، اور جب بچ جاتے ہیں، وہاں سے نکل آتے ہیں، خشکی پر آتے ہیں، تو پھر بھول جاتے ہیں اسے، خدا کو، اس کے نظام کو۔ اور شرک کا مطلب یہ صرف یہ نہیں کہ وہ کوئی مورتی پوجا کرنے لگتے ہیں، پہلے دیوی دیوتاؤں کے بجائے اسے پکارنے لگتے ہیں۔ اور صرف جہاز کی بات بھی نہیں ہے، یہ تو ایک تمثیلی بات ہے۔ جب کسی ایسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں کہ جہاں سارے مینز اور سارے راستے، سارے کارن جگت کے سارے اسباب جب ختم ہو جاتے ہیں کہ اب یہاں کوئی بچانے والا نہیں ہے، اس وقت صرف وہی یاد آتا ہے اور اسے پکارتے ہیں، اور اس لیے اس وقت صرف یہی یاد آتا ہے کہ پھر وہی ہیومن نیچر میں ہے۔ اس وقت وہ جو خدا کو بھول جانے والے ہیں، ایتھیسٹ ہیں، وہ بھی، ان کو بھی وہی یاد آتا ہے، ان کے بھی منع کرتے رہے ہیں، چاہے جتنا انکار کرتے رہے ہیں، ان کے بھی سب کانشیس میں، تحت الشعور کے اندر وہ ایک پاور ہے۔ تو اس وقت وہ اسے انہیں یاد آتا ہے، اور جب پھر اپنی سیفٹی میں آ جاتے ہیں اور حفاظت میں آ جاتے ہیں تو شرک کرنے لگتے کا مطلب صرف ہمارے یہاں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے مورتی پوجا کرنے لگتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کو پکارنے لگتے ہیں۔ تو بہت تفصیل سے آپ کے سامنے بہت مرتبہ گزرا، اس کے نظام سے، جو اللہ کا دیا ہوا نظام ہے اس دنیا میں، اس سے ہٹنا شرک ہے۔ جو اس کے احکامات ہیں اس میں دوسروں کے، ان سے ٹکراتے ہوئے دوسروں کے احکامات شامل کرنا شرک ہے۔ لا یشرک فی حکمہ احدا، اپنے حکم چلانے، حکم دینے، اپنے لا بنانے کے اختیار میں وہ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا، رسول کو بھی نہیں، اس سے ہٹنا شرک ہے۔ تو شرک کی جو اصل میں، اس کو بہت محدود کر دیا لوگوں کے ذہن کے اندر کہ شرک کسے کہتے ہیں، تو پھر دوبارہ وہ بھول جاتے ہیں کہ ساری کائنات اسی کے قانون کے مطابق چل رہی ہے، اور تمہیں بھی اسی کے قانون کے مطابق یہاں پر زندگی گزارنی تھی۔ پھر وہ اسے بھول جاتے ہیں اور شرک کرنے لگتے ہیں۔ اس کے اندر اپنی نفسانی خواہشات، اپنی پرسنل وشز شامل ہو جانا بھی شرک ہے۔ قرآن نے کہا اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، تم نے اسے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہی توحید ہے نا، ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ ابھی الہ کا بھی مفہوم یا مطلب آپ کے اوپر بہت مرتبہ میں واضح کر چکا ہوں کہ الہ کیسے کہتے ہیں، صرف پوجیہ کو نہیں کہتے۔ لا الہ الا اللہ ابھی کوئی ترجمہ نہیں کر رہے، الہ رہنے دیجیے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔
کوئی اور الہ اگر شریک کر لے تو بھی شرک ہو گیا نا. یہ توحید ہے. کسی اور کو بھی الہ ساتھ میں مان لیا تو شرک ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اسے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو بھی اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ تو اب ایک اور الہ شامل ہو گیا، نہیں شرک ہو گیا. شرک اور کسے کہتے ہیں؟ تو اب یہ قرآن کی آیات ہیں. اسے بڑا محدود کر دیا شرک اور توحید. ایک اللہ کے صرف یہی نہیں ہے کہ پوجا صرف اس کی ہو، جو یہاں پر پوجا کا مفہوم بن گیا ہے مختلف مذاہب کے اندر. اس ایک کے نظام پر راضی رہنا یہ توحید کا لازمی حصہ ہے، اور اس میں اپنی خواہشات کی چیزیں بھی شریک کر لینا یا دوسروں کے بنائے ہوئے قانونوں کو جو اس سے ٹکراتے ہوں ان پر بھی راضی ہو جانا، یہ بھی شرک ہے. تو جب کسی ایسی مصیبت میں پھنستے ہیں جس سے نکلنے کا کوئی راستہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ اب تو صرف وہی بچا سکتا ہے، تو پھر وہی یاد آتا ہے کہ سارا نظام جو اسباب کا ہے، جو کارن جگت کا ہے، وہ تو اسی کے کنٹرول میں ہے. اب تو وہی نکال سکتا ہے، ہم سب کچھ کر چکے، یا اس وقت کوئی راستے ایسے ہے ہی نہیں جن میں ہم کچھ کر سکیں. تب پھر وہ یاد آتا ہے، اور اس وقت وہ یاد آتا ہے. اور جب وہ اس مصیبت سے لوگ نکل جاتے ہیں تب یہ نہیں سوچتے کہ سارا کنٹرول اس کے ہاتھ میں تھا اس لیے اسے پکارا تھا. اب سمجھ رہے ہیں کہ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں بھی ہے، اب سمجھ رہے ہیں کہ کنٹرول دوسروں کے ہاتھوں میں بھی ہے. تو پھر وہ ان کے نظام پر بھی، ان کے قوانین پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ بھول جاتے ہیں، اس سچویشن کو بھول جاتے ہیں کہ جب سب کو بھول کر صرف اس ایک پر بھروسہ کیا تھا کہ کنٹرول تو اسی کے ہاتھ میں، کسی ایک پاور کے ہاتھ میں. اور یہ وہ بھی کرتے ہیں جو یہ اعلان یہاں کرتے ہیں کہ ہم کسی خدا کو نہیں مانتے. یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے، اس لیے کہ وہ پیریڈ، وہ عرصہ گزرا جس کے اندر میں یہ کہتا تھا کوئی خدا نہیں ہے. ایک زمانہ ایک گزر چکا. یہ اس بات کو میں جانتا ہوں، اپنے طور پر جانتا ہوں، اپنی ذات کے لیے جانتا ہوں. اب اعلان کیا پھر ان کے سب کے شعور میں انکار کرنے والوں کے ہے. ابھی چند روز پہلے اسٹیفن ہاکنز، جو اس وقت سب سے بڑے یا مشہور، سب سے زیادہ ہے، کم از کم سب سے بڑوں میں سے ایک ہے اور سب سے زیادہ مشہور ہے سائنٹسٹ، انہوں نے اعلان کیا کہ وہ جو شروع میں بگ بینگ تھی اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، بس وہیں سے سب کچھ شروع ہوا تھا. اس سے پہلے تو یہ تھا کہ بھئی یہ کہاں سے آیا، ان کا کہیں سے نہیں آیا، بس یہ تھا، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. انہوں نے کہا اس کے ثبوت موجود ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. تو یہ سوال تو پھر اپنی جگہ پیدا ہوتا ہے کہاں سے آیا. اس پر کچھ دوسرے سائنٹسٹ نے اعتراض کیا دنیا کے، اور اس سے پہلے بگ بینگ سے پہلے کچھ نہیں تھا، جہاں سے یہ کائنات پوری شروع ہوئی. تو ابھی ان سب کے ذہنوں کے اندر لاشعور میں یہ چیز موجود ہے کہ یہ کہیں سے کچھ شروع کرنے والا کوئی تھا. اب اسے خدا نہ مانے، کہتے ہیں کہ ایک انرجی تھی، ایک ارجا تھی، کچھ تھا جس نے شروع کیا. ابھی اس کی پاورز، اس ارجا اور انرجی کی پاورز کو تو مان رہے ہو. اب یہ سب کانشیس مائنڈ میں ہے کہ کچھ تھا جس نے سٹارٹ کیا. ابھی چند دن پہلے ایک اس سے بات کرنے آئے تھے کہ جو خدا کو نہیں مانتے ایتھیسٹ، کہنے لگے ہاں انرجی، یہ تو بات سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ اس سے بھی پہلے کچھ نہیں تھا، کچھ تو شروع کر، لیکن وہ ایک انرجی تھی ہماری زندگی سے، لائف سے، جیون سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ایک تھی جس نے یہ سارا سسٹم، جس کے اندر سارے لاز ہیں، سارے قانون ہیں، اتنا زبردست سسٹمیٹک وہ شروع کر دیا، بس شروع کر دیا ایک انرجی نے. بولے یہ تو ماننا ہی پڑے گا، لیکن اس کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق ہے، وہ کنٹرولر بھی ہے، یہ میں نہیں مانتا. ثبوت دیا، اور جب ثبوت ایسی جگہ آنے لگے کہ اب ماننا پڑے گا تو انہوں نے گڑبڑ کر دی اور ڈسٹرب کر کے، اور پھر انہوں نے ختم کروا دی بات چیت. تو انہیں نہیں ماننا تھا. لیکن اب جب ان کے ذہن کے اندر ہے کہ کوئی شروع کرنے والا تھا، اسے وہ ابھی انرجی کہہ رہے ہیں ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں، اور جب اپنے سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، ایسا موقع آتا ہے، تو اب ان کے ذہن میں تو ہے نا ایک، جسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں کنٹرول بھی کسی، اب کنٹرول کسی کے ہاتھوں میں نہیں، تو پھر اسی انرجی، جسے انرجی کہہ رہے ہیں، پھر وہ خیال آتا ہے اسی کا. اس لیے کہ سر ہے اتنے ماننے پہ مجبور ہو گئے، یہ ان کے سب کانشیس مائنڈ میں ہے، تب اس کا خیال آتا ہے کہ اب
اب اسی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. لیکن دقت یہ ہے کہ ان انکار کرنے والوں کے ساتھ میں کہ جب وہ ایسے حالات میں ہوتے ہیں جب وہ خطرے نکل جاتے ہیں، جب کسی کا سہارا نہیں بچتا، تب پھر اپنی عقل کا، اپنا نظام، اپنے فلسفے، اپنی خواہشات اور دوسروں کے نظام جو اسے ٹکرانے والے، پھر وہ دوبارہ پھر سب کچھ شروع ہو جاتا ہے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا، تاکہ وہ جو ہم نے دیا ہے اس کی ناشکری کریں اور اٹھا لیں فائدے کچھ دن. یہ دنیا کے نفعوں کے لیے کرتے ہیں تاکہ وہ فائدے اٹھا لیں، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے اندر پھر اس کی ناشکری ہوتی ہے. اسے بھول جاتے ہیں، اسے بھول جانا اس کی ناشکری ہے، تاکہ وہ کچھ دن فائدے، یہ صرف اپنے پیٹی گینز کے لیے کرتے ہیں، اپنے مفاد کے. اس وقت جو کچھ اس کے قانون کو، اس کی ذات کا انکار کرنے کے بعد جو نفع حاصل ہو رہے ہیں، نفع کیا حاصل ہو رہے ہیں؟ جب اس نے ایک نظام بنایا، ایک سسٹم دیا، اس سسٹم میں اس نے کچھ کنٹرول رکھے ہیں، کچھ ویلیوز دی ہیں، کچھ ان ویلیوز کو قائم کرنے کے لیے کچھ ایکسرسائزز دی ہیں کہ یہ سب تمہارے لیے لازمی حصہ کرنا ہے. یہ 5 وقت کی صلاۃ قائم کرنی ہے. تمہیں کس کس موقع کے اوپر زبان سے تو خوب نعرے لگاتے رہتے ہیں کہ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، فلاں نہیں ہونا چاہیے، اپنے کے لیے فائدے کے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹتے. یہ جتنے نہیں ماننے والے ہیں خدا کو، اور جو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. جن کو پورا یقین ہو کہ ہاں اس کا کنٹرول ہے، اسی صرف وہ ہٹتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر جیسے بھی زندگی گزارے، اس کا آگے اس کا نتیجہ ملے گا. تو وہ یہاں کیا کیا ان کو جو تھوڑی سی زندگی کے اندر اس کا انکار کرنے کے بعد جو اپنے آپ کو خود انہوں نے مل نہیں گئی، اپنے آپ کو خود انہوں نے اپنی زندگی پہ سے جو پابندیاں ہٹا لی، ان پابندیوں میں واپس نہیں آنا چاہتے، اس لیے اس کا انکار کرتے ہیں. یہاں ہیں وہ لوگ جن سے بیٹھ کر بات چیت ہوئی، گفتگو ایک موقع پہ نہیں 2-3 موقع پہ انہوں نے آخری طور پر اس بات کو تسلیم کی، خاموش رہے، مطلب منع نہیں کر سکے. یہ 5 وقت کی نماز ضروری ہے، ہاں نہیں کہا، منع نہیں کر سکے، خاموش رہے. اور پھر وہ نہیں، اب یہ تو ثابت ہو گیا نا، اب اس کے بعد وہ ہر وقت کی نمازوں سے دور ہیں. وہ پھر میں نے کہا کہ چلیے پھر میرے ساتھ مسجد میں تو گئے، جنہوں نے برسوں سے نہیں نماز پڑھی تھی. اس کے بعد پھر وہ غائب چلے گئے تھے. ایک چیز ثابت ہو گئی تھی، میرا لحاظ کرتے ہوئے چلے گئے. اپنے ماں باپ کا بھی لحاظ نہیں کرتے، منع کر دیتے، لیکن ایک چیز پروف ہو گئی تھی تو یہ بھی ساتھ میں گئے وہاں. اس کے بعد پھر کبھی کوئی نہیں. تو یہ کیوں ایک چیز ثابت ہو گئی تو پھر اس سے کیوں ہٹے؟ اس لیے کہ اب وہ اس زندگی کی عادت پڑ گئی جس کے اندر یہ پابندیاں سب ختم ہو گئی، اپنے اوپر سے انہوں نے ہٹا دی ہیں پابندیاں، اس زندگی کی عادت پڑ گئی. اب دوبارہ اپنے اس کنٹرول میں نہیں آنا چاہ رہے، تو یہ جان بوجھ کر اپنی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال رکھا ہے تاکہ وہ کچھ دن فائدے اٹھانے والی یتمتعوا، یہ ناشکری کرتے ہیں. فسوف یعلمون، ملیں گے نتیجے، جلدی انہیں معلوم ہو جائے گا. جلدی کا مطلب ضروری نہیں کہ یہ کہ آخرت میں ہی، اس دنیا سے جانے کے بعد ہی. یہاں ان کو علم ہو جائے گا، ان کی زندگی کے اندر وہ چیزیں آئیں گی جب پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ غلط راستے کے اوپر ہیں. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون. کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنا دیا؟ حرم اللہ نے جو قرار دیا تھا وہ صرف کعبۃ اللہ کو، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹیٹ، چونکہ مدینہ ایک مرکز تھا اور سینٹر تھا، تو اس کی حرمت اور سینکٹیٹی قائم کرنے کے لیے جیسے لوکل لاز لوگ بناتے ہیں، اس میں انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ یہ حصہ بھی جو مدینے کے اندر ہے اس کو بھی لوگ حرم کی طرح ہی سمجھیں اور اس کی پابندیاں کریں. لیکن اصلاً اوریجنل جب قرآن میں تذکر آئے گا حرم کا مطلب کعبہ اور اس کے آس پاس کی جگہ، حرم کعبہ. حرم وہ جو محترم ہے جہاں ہر طرح کی نافرمانی حرام ہے. کیا وہ یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو
امن کی جگہ بنا دیا. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور اس کے آس پاس سے، اس کے اطراف سے، اس کے چاروں طرف سے، اس کے اور کچھ فاصلوں سے چاروں طرف سے لوگ اپنے اپنے ماحول سے اچک لیے جاتے ہیں دوسری جگہوں کے اوپر. یعنی وہاں سیف نہیں ہے، وہاں ان پر حملے بھی ہوتے ہیں، وہاں جنگیں بھی ہوتی ہیں، وہ محفوظ. یہ جگہ کیا دیکھتے نہیں ہم نے محفوظ بنا دی. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ. اس کے بعد بھی وہ باطل کے اوپر، غلط نظام کے اوپر راضی ہیں. یؤمنون، اس پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ حرم کا محفوظ ہونا. زمانے جاہلیت میں بھی، اس دور میں بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دور میں بھی یہ لا انہوں نے وہاں پر رکھے تھے. اس کا احترام باقی تھا، کعبے کا احترام، کہ کعبے کی طرف جانے والے، اس مرکز کی طرف جانے والوں کے اوپر کوئی حملے نہیں کرے گا. وہاں پر کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی، اور باقی سارے عرب کے اندر انارکی تھی، اور کوئی لا نہیں تھا، اور کوئی قانون نہیں تھا. تو یہ تو پہلے سے چلا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے بھی تھا. جو یہ سینکٹی اور یہ حرمت اور یہ عزت اور یہ تقدس اس جگہ کا ان لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ نے رکھ چھوڑا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے ہی رہا، اور آج بھی ایسے ہی ہے. اسے آپ اگر سوچیں اور غور کریں، یہ چاروں طرف جنگیں چل رہی ہیں. یہ جنگوں کے چھیتر، ان کے ایریاز بدلتے رہے ہیں. 1948 کے اندر اسرائیل وہاں بسا، لا کر کچھ سپر پاورز نے کہا کہ نہیں، یہ کنٹری یہاں پر ان لوگوں کا ہوگا، اور دوسروں سے چھین کر انہیں دے دیا گیا. 1967 میں وار ہوئی ان کی، عربوں کی اور ان کی. اس وار میں عرب بھی شریک تھا، سعودی عرب بھی شریک تھا، لیکن وہ وار وہاں نہیں ہو رہی جہاں پر وہاں پر رہنے والے، حرم مکہ کے رہنے والے کہیں ڈسٹرب ہو جائے، ان کا امن گڑبڑ ہو جائے. چاہے سعودی عرب کسی سے جنگ میں ہو، کسی ملک سے. پھر ان وار کے علاقے بدلتے رہے. کبھی افغانستان کے اندر چل رہی ہے، کبھی ایران اور عراق کے اندر چل رہی ہے، کبھی عراق کویت کے اوپر حملہ کر رہا ہے، کبھی وہاں گورنمنٹ آ رہی ہے، مصر کے اندر ایک گورنمنٹ آ رہی ہے، اور اس کے اوپر پھر دوسرے جو اسلام پر عمل کرنے والے ہیں ان کو بھی کچلا جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے، اور جگہ جگہ ایک دوسرے کے اوپر. اور اب جو سول وار چل رہی ہے، خانہ جنگی، سیریا چل رہی ہے، وہاں سے لے کے عراق تک کا سارا علاقہ ہے. ادھر یمن میں سول وار چل رہی ہے، خانہ جنگی چل رہی ہے. اور ان میں سے کئی جگہ خود ان میں سے اس وقت کی جتنی وار چل رہی ہیں ان میں سے ہر طرف یہ سعودی عرب کا بھی حصہ ہے، یہ بھی جنگ میں شریک ہیں انڈائریکٹ. لیکن اس وار کے اثرات وہاں مکے میں نہیں آئیں گے، وہ محفوظ رہے گا. یعنی حرم کا مطلب سعودی عرب نہیں ہے. حرم کا یہ تو سلطنت چاہے جتنی بڑی ہو جائے اور چاہے جتنی سمٹ کر چھوٹی ہو جائے، لیکن وہاں یہ حصہ محفوظ رہا ہے. تو لیکن یہ سے نہیں دیکھتے کہ صرف یہ، چاہے چاروں طرف وہ جنگ کے علاقے بدلتے رہے. یہ پھر آج کے دور کی میں بات کہہ رہا ہوں، اس دور میں تو تھا محفوظ اور ہو گیا تھا، لیکن ہمیشہ رہا محفوظ. تو اس کو کیا نہیں دیکھتے کہ یہ بھی ہماری قدرت کے جو ہم نے مرکز بنایا تھا، اسے جو سینٹر بنایا تھا، اسے ہم نے سیف کر دیا. تو پھر جس سینٹر کو سیف کر دیا، یہاں اس قانون کو ماننے والے نہیں ہیں. نہ امریکہ اس قانون کو مانتا ہے، نہ اس وقت سپر پاور تھی USSR، آج روس ہو گئی، نہ وہ اس قانون کو مانتے ہیں. ہر جگہ صرف اپنے انٹرسٹ اور اپنے مفادوں کو دیکھتے ہیں، پولیٹیکل. نہ دوسرے اور ملک جو اس علاقے میں جنگ میں شامل ہوتے ہیں، نہ وہ اسے مانتے ہیں. نہ اس دور میں بھی جب سعودی عرب کے اندر کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا تھا، ایک لارنس کے نام سے ان کا برٹشرز کا آدمی آیا تھا، اس نے وہاں کے لوگوں کو ملا لیا تھا، وہاں جنگیں شروع کی تھیں عرب کے اندر، اور پورے عرب کے اندر جنگوں کا ماحول، عرب قومیت کو ابھارا تھا. وہ لارنس آف عربیہ کہلاتے تھے. عرب قومیت کو، عرب نیشنلزم کو ابھارا تھا کہ عرب جو ہیں وہ اس سے نکل جائیں، خلافت جو ترکی میں ہے کہ وہ ترک ہیں اور ہم عرب ہیں. اور پورے عرب کے اندر ایک جنگ کا ماحول تھا. وہ بہت بڑا ہیرو لیڈر بنا ہوا تھا، وہ جو برٹش امپائر کا تھا، لارنس. لیکن یہ حصہ محفوظ تھا جسے ہم حرم کہیں. یہاں کوئی آنچ نہیں آئی. کس نے مجبور کر دیا ہے اس کے؟ آج کی دنیا میں تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ساری دنیا کے اندر کمیونیکیشن جیسا ہے،
دنیا کے مسلمان ایک دوسرے سے کم خبروں سے تو جڑے ہوئے ہیں. پوری دنیا کے مسلمان اسے برداشت نہیں کریں گے کہ وہاں پر کوئی کچھ کر دے، وہاں کوئی وہ حملہ کر دے، وہاں اپنی فوجیں داخل کر دیں. سعودی عرب میں تو پڑی ہوئی ہیں، وہاں بھی داخل کر دیں. اسے نہیں کریں گے. ارے تب بھی تو نہیں کرتے برداشت جب اسرائیل بنا تھا. تو جب بیت المقدس کی بات آئی تھی تب بھی دنیا کے سارے مسلمانوں میں سے کسی کو برداشت نہیں تھی، پسند نہیں تھا. انہوں نے کر لیا، انہیں کرنا تھا. اور کچھ دنیا کے مسلمان کچھ نہیں کر سکے، ساری دنیا کے وہ خالی دعائیں مانگتے رہے، آج تک مانگ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کو جو سپر پاورز کو کرنا ہوتا ہے وہ کر ڈالتے ہیں. تب سے لے کے آج تک 1500 سال گزر گئے، کسی کی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہاں پر کس نے ہاتھ روکا ہوا ہے. یہ مختلف موقعوں پہ جو سیاسی ہاتھ روکا ہوا ہے کچھ سیاسی مصلحتوں نے، آپس میں جیسے بیٹھ کے نہ یہ تو مت کرنا، باقی ٹھیک ہے ایسا کریں گے، یہ کریں گے، انہیں کنٹرول کرنے کے لیے یہ ایسے ڈال دیں گے، یہ پالیسی چلائیں گے، اسے رہنے دو، یہ بہت زیادہ سیریس ہو جائے گا. یہ جو ان کی اسکیمیں ہیں، یہ ان کے مختلف پولیٹیکل سچویشنز یہ ہمیشہ اللہ نے کریٹ کی ہیں، کبھی مذہبی کبھی سیاسی، کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ ادھر ہاتھ نہیں ڈال. کوئی مخالف چاہے مسلمان جتنے کمزور ہو جائیں اور چاہے وہ جتنے اسٹرانگ ہو، اس حصے کے اوپر وہ اٹیک نہیں کر سکتے اور حملے نہیں کر سکتے. تو یہ تو جغرافیکل بات ہے. خالی زمین کا ایک حصہ جس پر زمین والوں کے سمجھتے ہیں کہ ہمارے قانون چلتے ہیں، اب وہ اپنے قانون بنانے میں اپنی مصلحتوں میں بھی یہ نہیں کرتے کہ یہاں پر بھی حملہ کر دیں. کسی کے ذہن میں یہ بھی تو آ سکتا ہے ابراہہ کی طرح کہ بھئی یہ ہے اس سینٹر سے سارے جوڑے میں، اسی پہ قبضہ کر لو نا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ یہاں اب یہ سب تو یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے قانون، ہمارے لا اور ہماری مصلحتیں اس سے چل رہے ہیں. ان کے قانون، ان کے لاز اور ان کی مصلحتوں میں بھی یہ نظام اللہ نے رکھا ہے کہ ان کے دلوں میں یہ بات ڈالیں اور یہاں پہ مصلحتیں ایسی رکھیں، یہاں کی پولیٹیکل سیاسی حالات دنیا کے ایسے ہی رکھیں کہ وہ یہاں حملہ نہ کریں. تو کون ہے وہ طاقت جس نے ان کو روک رکھا ہے اور ایسے حالات جو ہیں ہمیشہ باقی رکھیں کہ چاروں طرف چاہے جنگیں ہوتی رہیں یہ جگہ محفوظ رہے؟ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا ہم نے مرکز کو، یہ تو زمین کا ٹکڑا جسے سیف بنا دیا اور سیف ہے. تو پھر یہ زمین کا ٹکڑا جسے مرکز بنایا تھا، اس مرکز سے واقعی جڑ جانے والوں کا جو نظام ہوگا وہ اس میں بھی تم سیف رہو، اس میں بھی تم محفوظ رہو گے. یہ ہے اصل مطلب ہے کہ تم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے امن کی جگہ بنا دیا، یعنی پھر تمہاری زندگی کے اندر اگر دنیا کے مسلمان واقعی اس مرکزی جو نظام دیا تھا اس مرکز کے لیے، اس نظام پر قائم ہو جائیں، اگر اس سسٹم پر قائم ہو جائیں اور اس سسٹم کا مرکز وہ بنے تو وہ سیف رہیں گے. اور باقی اس سے جو الگ الگ ہوں گے ان پر مصیبتیں آتی رہیں گی، ان پر آفتیں آتی رہیں گی، وہ اچک لیے جائیں گے. سب آ رہی ہیں سب پر مصیبتیں، اس نظام سے نہیں جڑے ہوئے. لیکن جغرافیکلی اب بھی سیف رکھا ہے یہ بتانے کے لیے کہ قرآن کی آیت ہمیشہ زندہ رہے کہ دیکھو تم اس سسٹم اور اس نظام سے جڑ جاؤ، تم محفوظ ہو جاؤ گے. یہ باقی لوگوں پہ ہوں گے حملے، اس کے بعد بھی باطل پر ایمان لاتے ہو. یعنی تمہارے سامنے کھلا معجزہ موجود ہے، اس کے بعد بھی پھر اس کے خلاف جو کچھ ہے اسی کو مانتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کا کفر کرتے ہو، باطل نظام پر راضی رہتے ہو. تم حق پر آنے پر سیف ہو جاؤ گے. حق پر آنا تمہاری یہ خالی نمازیں پڑھنا نہیں ہے، خالی کسی ایک ملک کے اندر کوئی اسٹیٹ قائم ہو جانا نہیں ہے. دنیا میں جتنے لوگ کم از کم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لانے والے ہیں وہ تو سارے جڑ جائیں ایک سسٹم اور ایک نظام سے. جو دعویٰ کر رہے ہیں تو ان کے ٹکڑے کیوں بنے ہوئے الگ الگ؟ اس لیے بنے ہوئے کہ وہ خود ان کی اپنی زندگی میں بھی وہ سسٹم اور نظام نہیں ہے. اپنی پاورز کی بات ہے، ہماری جگہ ہم امیر ہیں، یہ جگہ غریب ہے، یہ ہماری سرحدیں ہیں، وہاں کے رولرز کی اپنی پاور ہے، وہاں کے عوام کا یہ ہے کہ ہم بھی باقی دنیا کے ادھر ادھر سے لوگ آتے ہیں سروس میں بلاتے ہیں یہ غلام ہیں، ہم پیسے والے ہیں. تو ایک یونٹ تم پہلے اس نظام سے مل کر کیوں نہیں بن جاتے؟ تو اس باطل کے اوپر ایمان لاتے ہو، آپ تب بھی اس نظام کے اندر ہو اور اس میں نہیں رہتے محفوظ، دیکھتے رہتے ہیں. دنیا کی سب سے مالدار ملک تھا کویت، نمبر 1 تھا. سب سے امیر ملک کویت ہوا کرتا تھا، اب بھی امیر ملکوں میں، لیکن پہلے ورلڈ نمبر 1 تھا. تو اب اس کے اوپر عراق نے حملہ کر دیا
اور قبضہ کر لیا. کروایا تھا یو ایس اے نے, امریکہ نے کروایا تھا. وہاں جو ایمبیسڈر تھی اس نے اشارہ دیا کہ کر لو, ہماری سپورٹ ہے, اور اس کے بعد فوراً اس ایمبیسڈر کو بلا لیا گیا, ہٹا لیا فوراً اس کے بعد عراق سے کرا کے, اور پھر فوراً اس کو بلا لیا گیا واپس. اور اس کے بعد پھر وہ اپنی آرمی اور اپنے جنگی بیڑا اور اپنا وہ لے کر آگئے, بحری بیڑا اور سارا لے کر آگئے. ان کا کہ یہ کیسے حملہ کر دیا تم نے, ہم ان کی سپورٹ پہ آ رہے ہیں. ایک پورا ایک انہوں نے سب چالیں تھی, سب سسٹم بنایا تھا. تو تمہارے پاس اگر جہاں پر بہت پیسے والے ہو اور جہاں باقی دوسری دنیا کے مسلمانوں کو تم غلاموں کی طرح رکھتے ہو اور حقیر سمجھتے ہو, تمہیں اس کا مزہ چکھ لیا کہ ان لوگوں نے تمہاری گھروں کے اندر گھس کے, عراقی آرمی کے اندر, ساری کویت کی آبادی کے اندر گھروں کے اندر گھس کے ان کی عورتوں کے ساتھ کی بے حرمتی کی, انہیں ذلیل کیا, انہیں کچھ دن تو غلام بنایا. تو خالی یہی نہیں کہ تم محفوظ ہو, تمہیں بھی مزہ چکھاتا رہے گا. اب یہ سب کچھ چاروں طرف ہو رہا ہے. اس کے بعد بھی تم اس ایک نظام سے کہا کہ جب یہ ایک موجودہ ہے زمین پر جس پر لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ نظام بھی اللہ کے کنٹرول میں چل رہا ہے, یہ تو لوگوں کی مختلف گورنمنٹس کی اپنی پالیسیز سے چل رہا ہے. ان پالیسیز میں بھی اللہ نے یہ نہیں ہونے دیا کہ وہاں پر جا کے حملہ کر دیں, اس پہ قبضہ کر لیں. باقی جگہ دیکھو اب بدامنی ہے, تو یہ مثال تمہارے لیے کافی نہیں کہ تم اس سسٹم اور اس نظام سے جڑ جاؤ, تو پھر تم امن میں رہو گے. پھر بھی باطل ہی کی طاقتوں کو اور اسی کے قانون کو مانتے ہو اور اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو. یہ جو میں نے ابھی بات رکھی کہ وہاں ہمیشہ امن رہا ہے, وہاں بھی ہوا ہے ڈسٹرب, تاریخ میں 2 بار ہوا ہے. اس کی بات کو سمجھ لیں صرف, تاکہ یہ کہیں ذہن کے اندر کہیں کسی طرح کا شکوک نہیں آ جائے. یہ حدیث ایک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے تھے کہ یہ مسند احمد کے اندر ہے, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, اور اس کے درمیان کے الفاظ ہیں, میں نے باقی چھوڑ دیے. وَلَن يَسْتَحِلَّ هَذَا الْبَيْتِ إِلَّا أَهْلُهُ, اس گھر کی بے حرمتی کوئی نہیں کر سکے گا, لیکن اس گھر والے کر لیں گے. ان کے ہاتھ نہیں پکڑے جائیں گے, باہر سے کوئی نہیں کر سکے گا, آؤٹ سائڈر نہیں کر سکے گا. یہ خود بے حرمتی پہ اتریں گے تو اس میں اللہ کا قانون دخل نہیں دے گا. اس کی سزائیں تو ان کے لیے آگے ملیں گی جو کچھ بھی ملیں گی, لیکن یہ کہ ہاتھ روک دیا جائے جیسے دنیا والوں کے ہاتھ روکے ہوئے اس پر حملہ کرنے سے, یہ نہیں کیا جائے گا. اگر خود اس گھر کا ہونے کا جو دعویٰ کرنے والے, گھر والے تو نہیں کر سکتے, تو گھر والے تو ہیں نہیں اس وقت دنیا میں. وہ جو گھر کا جو دعویٰ کرتے ہیں یہ ہمارا گھر ہے, یعنی جو اس نظام سے واسطہ ہے, وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں دنیا کے اندر, اور پوری بھیڑ چاروں طرف نہیں ہے اصلی ایمان والی, بات ذکر ان کی ہو رہی ہے, تذکرہ ان کا ہو رہا ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو ایمان لانے والا کہتے ہیں اور اسے کعبۃ اللہ مانتے ہیں, اسے بیت اللہ مانتے ہیں, اللہ کا گھر, وہ اس گھر کی بے حرمتی کریں گے تو ہم دخل نہیں دیں گے, دوسروں سے بچا لیں گے. تو یہ بات تو 1400 سال پہلے بتا دی تھی, تو ہوا پھر ہے. کرامتا آئے, یہ ایک فرقہ نکلا تھا شیعوں میں سے, جو لوگ ان میں سے اثنا عشریہ 12 اماموں والے شیعوں میں سے الگ ہوا تھا, اور پھر ان میں اسماعیلی نکلے جو امام اسماعیل کو مانتے تھے کہ وہ الگ چلی, امام اسماعیل جو ہیں وہ امام بنے. ان اسماعیلیوں میں پھر فرقے بنے کرامتا, ان کی بڑی حکومتیں بنی جگہ جگہ, بڑے جنگجو لوگ تھے کرامتا. اور جیسے یہاں پر مسلمان کہلانے والوں نے بڑی خوریزی کی ہے, اب بھی کر رہے ہیں, ایک دوسرے کا خون بہانے میں, اور منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اور ذرا ان کو درد نہیں ہوتا بے دردی کے ساتھ میں کیمیکل گیس سے لوگوں کو مارنے میں, اور بچوں کو زخمی سسکا کے مارنے میں, اور بم گرانے میں ایک دوسرے کے اوپر ذرا درد نہیں ہوتا. تو ایسے ان کے دلوں میں بھی درد نہیں تھا. یہ تو الگ الگ جب یہ فرقے ایکسٹریم کے اوپر نکلتے ہیں, کہتے تھے وہ بھی اپنے آپ کو ایمان لانے والا یا مسلمان, انہوں نے کیا تھا کعبے پر حملہ, اور حجر اسود اٹھا کر لے گئے تھے. پھر وہ حجر اسود 20 سال بعد واپس لایا گیا, بہت ان سے کہہ کے, اور پھر ان کو پیسے ویسے دے کے. عباسی دور کی بات ہے, عباسائٹس جب نظام تھا, تو وہاں انہوں نے آنے کے بعد جنگ بھی کی, وہاں انہوں نے لڑے بھی, وہاں خوریزی بھی کی, قتل عام بھی کیا. ایک تب ہوا تھا ایسا, اور ایک
1979 میں ہوا تھا، جب 13-14 نوجوان تھے، وہ کعبے میں جنازے جاتے ہیں، نماز ہوتی ہے وہاں، جتنوں کا انتقال ہوتا ہے وہ روزانہ کئی ہوتے ہیں، سب کی نماز ایک ساتھ ہوتی ہے، تو وہ جنازے اندر جاتے ہیں کہ بھائی نماز کے بعد فرض نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ ہوگی. تو 13 جنازے اندر گئے تھے، ان سب میں تھے ہتھیار، اور یہ لوگ اپنے جو تھے پہلے سے اندر گھسے ہوئے تھے. اس میں سے ایک نے اعلان کیا، اس کے بعد جب نماز ہو چکی تو کھڑا ہو کے اعلان کیا کہ اب مہدی آنے والے تھے، مہدی موعود، وہ مہدی جو آخری ایک لیڈر جس کا عقیدہ مسلمانوں میں چلا آ رہا تھا کہ وہ آنے کے بعد وہ دنیا میں امن قائم کرے گا، پورے دنیا کے مسلمانوں کا امام بن جائے گا، کیونکہ وہ ظاہر ہو گئے، وہ اب یہاں ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ دروازے سب حرم کے بند کر دیے گئے، بہت سے لوگ تو بھاگے اور پھر گولیاں چلنے لگی چاروں طرف. پھر فوج آئی، وہ سعودی عرب کی فوج تو کچھ نہیں کر سکی. بہرحال وہ کافی 14 دن وہاں کعبے میں طواف بھی نہیں ہوا، نماز بھی نہیں ہوئی. پھر وہ لوگ وہ واقعات سارے، اس کی ساری تفصیلات کا یہاں موقع نہیں ہے. جن کو تفصیلات نہیں معلوم اور جن کو معلوم ہے ان کو بھی ساری نہیں معلوم، جو جانتے ہیں، جو چھپائی گئی. لیکن بہرحال جب انہوں نے یہ کیا، جب خود گھر والوں نے یہ کیا، تو وہاں پھر خون بھی بہا، وہاں بے حرمتی بھی ہوئی. یہ توڑ لیتے ہیں اس نظام کو، اور وہ جو دشمن سامنے سے جو اہل کفر ہے، اللہ ان کو اس نظام کے اندر چاہے تو کر لیں، نہیں کرنے دیتا. ان کے ہاتھ روک رکھے 1500 سال سے روک رکھے، اس سے پہلے سے روک رکھے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نبی ہونے سے اور پیدائش سے پہلے سے ہاتھ روک رکھے تھے اس پر حملہ کرنے والوں کے. لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خود اس گھر کے لوگ گڑبڑ کریں گے اس میں ہم دخل نہیں دیں گے. وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، وہ کرامتہ بھی اپنے انجام کو پہنچے، یہ بھی جو داخل ہوئے تھے یہ بھی اپنے انجام کو پہنچے، وہ سزائیں ملنی اپنی جگہ. لیکن وہ یہ جو بے حرمتی کریں گے اس بے حرمتی میں ہم دخل نہیں دیں گے. یہ بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے تھے کہ اللہ نے بتا دی. یہ جو 2 مرتبہ ایسے واقعات ہوئے، میں کہا کہ یہ ذہن کے اندر خدش نہیں رہ جائے، اس لیے یہ میں نے اور کان میں ڈال دی. لیکن باہر سے کوئی اور دوسرا مخالف طاقتیں کبھی نہیں کر سکی ہے. تو اصل مطلب جو ہے وہ یہ ہے پھر کہ ہم نے جب اس خطۂ زمین کو، جب اس جغرافیکل لوکیشن کو، اس بھو بھاگ کو، اتنے چھوٹے سے حصے کو ایسا کر دیا ہے کہ کوئی اپنے پلان یہ نہیں بنا تھا کہ یہاں بھی قبضہ کر لو چل کے. وہ جنگیں کرنے یہاں نہیں آتے، اس پورے حصے کے اندر، پورے مڈل ایسٹ کے اندر جنگیں ان کی چلی جا رہی ہیں 1950 سے. اب 50 سال سے زیادہ ہو گئے، تھوڑی سی جگہ بدل کر سارے علاقے میں جنگیں چلی آ رہی ہیں. نہ اس سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جہاں ساری جنگیں یورپ میں ہی ہوئی تھیں اور ایک دوسرے سے ہوئی تھی اور بڑا خون بہا تھا اور یورپ برباد ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد وہ جو دوسری جنگ عظیم تھی جب وہ ختم ہوئی تو انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ اب ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، کبھی نہیں لڑیں گے، آپس میں نہیں لڑیں گے. اس کی انہوں نے آج تک ایسے پابندی کی کہ لڑنا تو ہے، معاہدہ کر لیا ہے تو وہ اپنے یہاں نہیں لڑتے، یہاں کے لڑ لیتے. یہ اس کی پابندی کہ ڈائریکٹ اپنے یہاں ایک دوسرے پہ حملے نہیں کرتے. وہ ان کی جنگیں یہاں ہوتی ہیں، آ کر مسلمانوں کے علاقوں کے اندر جہاں مسلم میجورٹی یہ یہاں پہ آ کر لڑتے ہیں. ان کے مفاد انٹرسٹ سے، ان کے مفاد انٹرسٹ سے ٹکرا رہے ہیں تو وہ لڑائی یہاں پر ہوتی ہے. اب ڈائریکٹ ایک دوسرے پر حملے نہیں کرتے. اس میں بھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس جگہ پہ قبضہ کر لیں. اس کو ایک آیت کے طور پہ، ایک نشانی کے طور پہ پیش کیا ہے کہ کیا دیکھتے نہیں، تمہاری نظروں سے اندھے ہو گئے، تمہاری نظریں اس کے اوپر نہیں جا رہی. اسی صورت یہ اس سے پچھلی صورت کے اندر اس سے ملتی جلتی بات آ چکی ہے سورہ نمبر 28 میں، سورہ القصص میں. وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا. یہ کہتے ہیں اگر ہم اس راستے پر آ گئے جو تم کہہ رہے ہو تو ہم انسیف ہو جائیں گے، ہم اچک لیے جائیں گے، ہم غیر محفوظ ہو جائیں گے، سرکشت نہیں رہیں گے. یہ کہتے ہمارے اوپر مصیبتیں آ جائیں گی، ہم لوگ حملے کرنے لگیں گے اگر ہم اس ہدایت کے راستے کو مان لیں جو تم کہہ رہے ہو. اولم نمکن لہم حرما آمنا، پھر اس بات کا حوالہ دیا وہی جو ابھی میں ایکسپلین کر چکا ہوں سورہ العنکبوت میں. یہ اس سے پچھلی صورت تھی جس میں یہ آیت گزری، سورہ القصص. دیکھتے نہیں کہ حرم کو ہم نے امن کی جگہ جو ہے وہ
بنا دیا ہے کس کام کے لیے؟ یہ نمکن خالی رہنے کو نہیں کہتے، ہمارے یہاں ترجمہ ہو جاتا ہے، پاور اور اقتدار کو بھی کہتے ہیں عربی زبان ڈکشنری کے اندر۔ تو ہم نے ان کو پاور میں رہنے کے لیے اس کو امن کی جگہ بنا دیا ہے۔ تو جو اس سے جڑیں گے، اس سے نہیں، اس نظام سے، وہاں واقعی نظام بھی قائم ہو اور اس نظام سے جڑ جائیں گے، وہ امن میں رہیں گے اور ہر طرح کی روزی ملے گی۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون، کہ وہاں جہاں کچھ نہیں اگتا وہاں ساری زمین سے روزی کھینچی چلی آ رہی ہے، امن بھی ہے اور روزی بھی آتی ہے۔ تو جب اس جگہ کو ہم نے ایسا بنا رکھا ہے تو پھر یہ پاور سینٹر ہونا چاہیے اس نظام کا، اس اصل نظام کا، جس کے لیے یہ گھر بنایا تھا اللہ نے۔ اللہ کا گھر کیا ہوتا ہے؟ اینٹ پتھر کی دیواریں تو لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں نا، اللہ بنا کے آ کے۔ اللہ کے نظام کا مرکز، اس لیے بیت اللہ ہے، اللہ کے نظام کا مرکز، کہا کہ یہ ہم نے اسے امن کی جگہ بنا دیا، وہاں پر آج تک روزی بھی چاروں طرف سے چلی آ رہی ہے، وہاں کوئی حملے بھی نہیں کرتا، اسے دیکھتے نہیں، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو سوچتے نہیں، اس کا علم نہیں رکھتے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بالحق لما جاء الیس فی جہنم مثوی للکافرین، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا کہ جو پھر اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بالحق، یا حق سامنے آ جائے تو پھر اسے جھٹلانے لگے۔ ابھی ایک مثال دی کہ یہ بھی تمہارے سامنے ایک حق سامنے اس شکل میں بھی نہیں آ گیا، یہ جو ابھی تمہیں مثال دی، اور پھر اس نظام کے اندر تم دوسری چیزیں شامل کرنے لگو، اسے حق کہنے لگو، حق تمہارے پاس آ جائے اس کو اپنے عمل سے جھٹلانے لگو، تو یہ تو تم ظالم ہو، اور ظالم ہے تو ظالم کو اللہ کے نظام کی طرف سے سزا ملتی ہے۔ تو یہ تو ظلم تمہارے اپنے ہاتھوں، تمہارے اپنے اوپر ہو رہا ہے۔ ہم آیات کو کہاں لے کر جائیں ان لوگوں کے اوپر کہ انہیں کہہ رہے ہیں صاحب یہ کافروں کو کہا جا رہا ہے۔ کافر کون ہے؟ انکار کرنے والے کافر کون ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اللہ نے جو نازل فرمایا ہے، جو اس کو فائنل اتھارٹی نہیں مانتے وہی تو کافر ہیں۔ تو پھر تم اللہ کی نعمتوں کا کفر کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو، اس قانون کو فائنل اتھارٹی نہیں مانتے، تمہارے پاس آ جاتا ہے پھر جھٹلاتے ہو، یہ جھٹلانا ہوا۔ دوسری چیزیں اور ہیں بعض جگہ قابل احترام ہیں، ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی ہیں، غور و فکر کی ہیں، ہمارے لیے انہوں نے محنتیں کی ہیں، اس میں بہت سی ملاوٹیں کر دیں، بہت سی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک پہنچی ہیں، ان کتابوں کو لا کر رکھ دیا اس کے اللہ کے قانون کے برابر، جس کی کہا تھا کہ اللہ نے حفاظت کی ہے، پھر یہ بھی دعویٰ کیا، وہ بھی چیزیں گڑھ لی کہ نہیں اس کی بھی اللہ نے حفاظت کی ہے۔ ارے تحقیق کیوں کرتے چلے جا رہے ہو اگر اس کی بھی اللہ نے حفاظت کی کہ کتنا صحیح ہے اس کے اندر اور کتنا غلط ہے؟ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو تمہارے لیے پھر ایسے ناشکروں کے لیے پھر جہنم تو آئے گی سامنے، اس جہنم میں جل رہے ہیں، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی جہنم ہے انکار کرنے والوں کے لیے۔ اس میں وہ بھی ہیں جو نہیں مانتے، لیکن اس کے اندر یہ سارے لوگ ناشکرے وہ شامل ہیں جو اس وقت بھی جہنم میں جل رہے ہیں، چاروں طرف جہنم ان کے لیے بنی ہوئی دنیا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، یہ آخری آیت ہے سورت کی۔ یقین دہانی ساری باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد کہا گیا، یہ تو سارے سینیریو سامنے رکھنے کے بعد، سارے ثبوت سامنے رکھنے کے بعد فرمایا والذین جاہدوا فینا، ہمارے معاملے میں کوئی لگاتار انتھک کوشش، اتھک پریاس، ڈھونڈنا، تلاش کرنا، محنت کرنا کر کے تو دیکھے، لنہدینہم سبلنا، لازماً ہم راستے دکھا دیتے ہیں، جو ہمارے راستے کدھر جا رہے ہیں ہم لازماً ادھر گائیڈ کر دیتے ہیں، لازماً، یہ لازماً کے ساتھ ہے، چاہے جیسی صلاحیتیں ہوں، چاہے جتنا علم ہو، یہ تو اپنی جگہ کے حکم یہ ہے کہ اس علم کو بڑھاتے چلے جائیے، یہ حکم ہے، لیکن جتنا ہے ابھی چاہے جس کے ساتھ میں ہو، اگر کسی مسئلے کے اوپر آپ کا ذہن الجھتا ہے، کہا جدوجہد کرو، محنت کرو، کر کے تو دیکھو، ہم رہنمائی کر دیں گے، تمہیں صحیح راستہ مل جائے گا اس میں سے صحیح کیا ہے۔ اب آپ نے کہا کہ نہیں، ہم سارے جتنے امام ابو حنیفہ نے کہے تھے وہ سب حق ہیں، ہم باقی کو سوچتے ہی نہیں، جتنے کسی نے کہا امام شافعی والے سارے حق ہیں، کسی نے کہا امام احمد بن حنبل، امام مالک والے سارے حق ہیں، کسی نے کہا یہ چاروں بھی نہیں، ایک الگ ہے، وہ ہم حدیثوں پر چلتے ہیں، اہل حدیث والے ساری باتیں حق ہیں، باقی ساری گڑبڑ تو دوسروں کے یہاں ہے۔ تو ہر ایک کے یہاں کچھ غلطیاں ہیں، ہر ایک کے بعض مسائل درست ہیں، ہر ایک کے یہاں کچھ کمیاں اور غلطیاں ہیں، اور یہ جو کتنی ابھی ہیں وہ بھی انسان تھے جنہوں نے محنت کرنے کے بعد بہت سی فقہ یا بہت سے مسائل
ان کو انہوں نے تدوین کی یا ان کو منظم کیا یا ان کو کوڈیفائی کیا ایک ایسی شکل میں کہ لوگوں کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے، کون سا حکم کیا کہہ رہا ہے، وہ ڈھونڈنا ذرا آسان نہیں تھا قرآن و حدیث کے اندر. تو وہ انہوں نے محنتیں کی، وہ بھی انسان تھے، ان سے بھی فیصلے غلط ہو جاتے تھے. بعض وہ جانتے تھے کہ یہ اس کا مجھے علم نہیں ہے، بعض موقع پہ ان کی ذہانت تھی کہ وہ لوگوں کو روک دیتے تھے کہ لوگ ذرا بچے رہیں، اور اس لیے کہ ابھی میں بھی نہیں جانتا، تو یہ لوگ ذرا سا لوگوں کو میں روکے رکھوں. یہ ان کی ذہانت کی باتیں تھیں. یہ بات کو آنے والوں نے بات کو سمجھا نہیں، اسے قانون بنا لیا. حضرت امام حنیفہ کے پاس لوگ پہنچے، ان سے کہا کہ ان سے سوال کیا کہ عورت جو جس کا ہسبینڈ مفقود الخبر کہتے ہیں اسے، جس کی کوئی نیوز نہ آئے، خبر ختم ہو جائے، معلوم نہیں کہاں گیا، یہ بھی نہیں معلوم کہ مر گیا، لیکن یہ بھی پتہ نہیں کہاں ہے، نہیں مر گیا یہ بھی نہیں معلوم، تو وہ عورت کیا کرے؟ زندگی پوری ایسے ہی گزار دے؟ کب تک انتظار کرے؟ کب یہ ہوگا کہ نیکسٹ میرج کرنے کی اس کو اجازت ہے؟ اسے مفقود الخبر کا مسئلہ کہتے ہیں. امام صاحب کی اپنی نظر پر نہیں تھا، ایک مسئلہ تھا، اس کا حل سلوشن ان کی اپنی نظر پر نہیں تھا. امام صاحب یہ بھی جانتے تھے، بہت ذہین آدمی تھے، جینیس تھے امام حضرت امام حنیفہ. ان کی نظر پر یہ بھی تھا کہ اس وقت عالم اسلام میں کوئی دوسرا اس کا صحیح جواب نہیں دے سکتا. اسکالرز دوسرے اسکالرز کے بارے میں جانتے ہیں کہ کون کس مسئلے پہ کس کا ذہن کیسا ہے اور کیا فیصلہ دے گا. تو ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس وقت کے جو فقہاء ہیں یا اسکالرز ہیں موجودہ دور کے، ان میں سے کوئی اس کا حل کسی کے پاس ابھی نہیں ہے، نظروں پر نہیں ابھی تک آیا ہے. انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی اس کو ٹالنے کے لیے کہ اب یہ کہہ دیں گے اگر کہ نہیں تم زندگی بھر نکاح نہیں کر سکتی، تو غلط ہے، یہ لاجک سے بھی غلط ہے، اپنے دماغ سے بھی غلط ہے بات. کہہ دیں کہ تم زندگی بھر نکاح، وہی تمہیں انتظار کرنا پڑے گا. اور کہیں دین نے کہا نہیں کہ ایسا کہہ دینا، نہیں کہہ سکتے تھے. اب یہ بتا دیں ابھی کر لے، ہاں اب کر لے نکاح، 3 سال بعد کر لے، 6 مہینے بعد کر لے، 4 مہینے بعد کر لے، 50 سال بعد کیا کہیں؟ اب غلط ہو جائے تو ذمہ داری تو فیصلہ کرنے والے پر آتی ہے نا. یہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ ان کی ذہانت کی بات، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مت کرنا، ان الفاظ میں نہیں کہہ سکتے. تو انہوں نے کہا کہ اپنی طرف سے ایک ایسا فیصلہ دے دیا جس پہ عمل کرنا ممکن ہی نہیں تھا کہ انتظار کرے، ویٹ کر لے. اتنا آگے بڑھا کر کہا کہ دنیا میں کوئی اگر بہت ایک کیس بھی پوری دنیا میں کبھی نہیں نکلے. انہوں نے کہا کہ 90 سال اور انتظار کر لے وہ عورت. اب لوگوں نے ان سے پوچھ لیا نا، کسی اور کے پاس جانا نہیں. وہ کہہ دیتے مجھے نہیں معلوم. امام مالک کرتے تھے، ان کا مزاج تھا. امام مالک ذرا سی بات پہ کہہ دیتے تھے میں نہیں جانتا، کہتے کہیں بے احتیاطی نہیں ہو جائے، جاؤ میری ذمہ داری ختم. یہ الگ الگ مزاج ہوتے ہیں، بعض فقہا کے، بعض اسکالرس کے یہ ہوتے ہیں کہ میری ذمہ داری اللہ کے یہاں، میری پکڑ نہیں ہو، کسی اور سے پوچھیں اس مسئلے کا حل ہو یا نہ ہو، وہ جانے، میری پکڑ نہیں ہوگی. ان کا مزاج الگ تھا. یہ سائل کو سوال کرنے والے کو امام حنیفہ واپس نہیں کرتے تھے، اور وہ ان کی ذہانت ایسی کچھ راستے نکال دیتی تھی کہ بات ختم ہو جائے. تو اس بات کو ختم کرنا تھا. انہوں نے کہا 90 سال اور انتظار کر لیں. وہ کسی عورت کا ایک مسئلہ آیا، اسے کہا 90 سال اور انتظار کرو اپنے ہسبینڈ کا. اب انہوں نے یہ ایسی اتنی انتہا کی بات کہہ دی تھی، اتنی زیادہ انتہا کی بات کر دی تھی کہ اللہ کتنی لمبی بھی زندگی کسی کو دے دے وہ نمبر ہی نہیں آئے. بھائی اس وقت مثال کے طور پہ 40-50 سال اس عورت کی عمر ہے، فرض کیجیے جب پوچھنے آئی ہے سوال، تو جب 140 سال کی ہو جائے تو اگلا نکاح کر لیں. یعنی 90 سال اور 90 سال کی عمر میں نہیں. تو انہوں نے ایک ایسی بات کہی تھی، اس لیے کہی تھی اس سے سمجھنا لگے، ورنہ جس بات کے اوپر بچے بھی ہنس دیں وہ جینیس نہیں کہہ سکتے تھے. اوسط درجے کے ذہین آدمی بھی نہیں کہہ سکتا تھا، جس پہ بچے بھی مذاق اڑا دیتے وہ ہنس دیتے. یہ اوسط درجے کے ذہین کے آدمی بھی، معمولی ذہانت کا آدمی بھی نہیں کہہ سکتا، وہ تو بہت ذہین تھے. وہ کیوں کہہ دیں گے؟ اس لیے کہا تھا اسے روک دیں، اس ایک کیس کو، کہ ابھی پھر ثبوتوں کے ساتھ میں جب کچھ چیزیں آ جائیں گی، ابھی تک نہیں آئی ہیں ہمارے سامنے اس مسئلے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مسئلہ کہیں ابھرا نہیں تھا، تو ابھی تک سامنے باتیں آئی نہیں ہیں کہ کہاں سے نکالیں اس مسئلے کو. بات یہ ہے کہ وہ اب آپ امام مالک نے کہا 4 سال بعد کر لیں. انہوں نے بعض جگہوں سے نکالی، جب کہیں سے نہیں آ رہی تھی. 4 سال بعد وہ عورت جو ہے وہ دوسرا نکاح کر لے. ہمارے حنفی فقہا اب یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں امام مالک کی فقہ سے کر دو فیصلہ. اور اس میں بھی بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کو میں بتاؤں، وہ کٹرتا باقی ہے تو پرائے امام مالک، اپنے نہیں ہیں.
فیصلہ 90 سال والا نہیں کچھ کرنا ہے تو ان کا مانو 4 سال والا کیسے مانے؟ اس وقت ابھی قریب کے دور کے ہمارے بہت بڑے فقی مانے جاتے تھے، کتابیں چھپی ہوئی ہیں، کتاب ہے ان کی فقہ کی، انہوں نے اس میں لکھا، میں نے اس میں پڑھا، میرے پاس ہے، کہ انہوں نے لکھا کہ اس مسئلے کے اندر کہا کہ حق پر تو ہمارے امام صاحب ہی ہیں، یہ ساتھ میں جوڑ رہے ہیں، حق پر تو ہمارے امام صاحب ہی ہیں، ہمارے باقی ہیں، لیکن اس مسئلے پر چونکہ آج کل ایمان لوگوں کا کمزور ہو گیا ہے، الفاظ یاد نہیں، مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو، آج کل چونکہ لوگوں کا ایمان پہلے جیسا نہیں رہا ہے، اس لیے تاکہ وہ گناہ میں نہیں پڑ جائیں، اس لیے اس کمزور ایمان لانے والوں کو اس بات کی اجازت دی جاتی ہے، ہم اجازت دیتے ہیں کہ وہ امام مالک اس مسئلے میں امام مالک کی فقہ سے فیصلے کر لیا کرے، اس مسئلے میں امام مالک کا فیصلہ مان لیا کرے، یعنی 4 سال بعد وہ عورت نکاح کر لی۔ جب آپ بات یہ کہہ کر شروع کر رہے ہیں کہ حق پر تو ہمارے امام صاحب تھے، بات انہی کی صحیح تھی، اب لوگوں کا ایمان کمزور ہے، اس کا مطلب بات تو سچی وہی ہے، تو اب غلط بات پہ عمل کر لیں، یہ تو آپ بدکاری کی اجازت دے رہے ہیں اگر سچ وہی ہے تو۔ اگر سچ یہ ہے کہ 90 سال سے پہلے وہ نکاح نہیں کر سکتی تھی، لیکن آج کل جب لوگوں کا ایمان کمزور ہو تو بدکاری کی اجازت دے دو، تو یہ تو بدکاری، جب آپ نے یہ جملہ لگا دیا تو پھر یہ بدکاری ہو گئی جس کی اجازت دے رہے ہیں، یہ جملہ نہ لگایا ہوتا تو یہ ہے تشدد، کہ ہمارے یہاں کے بڑے بھی جو ہیں، جو بہت بڑے کہلاتے ہیں، وہ بھی ہے کہ یہ ہمارے امام صاحب، ہم ہٹ نہیں سکتے تھے لیکن اس مسئلے میں مجبوراً ہٹ گئے ہیں، تو وہاں سے کر رہے ہیں، بات انہی کی صحیح تھی ہمارے امام صاحب کی، ابھی مجبوری میں اجازت دے رہے ہیں کہ اسے کر لیا کرو۔ یہ تشدد اور یہ جو تعصب ہے، یہ فرقے ہیں۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے کوششیں نہیں کی، انہوں نے اس لیے چھوڑا تھا کہ آگے لوگ اور اس پہ اجتہاد کر لیں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ والذین جاہدوا فینا، تم جدوجہد تو کرو ہمارے راستے میں، تلاش تو کرو گے، کوشش تو کرتے چلے جاؤ گے، جو سامنے نہیں ہے بے چینی تو ہوگی، ڈھونڈو گے تو۔ لنہدینہم، وعدہ ہے ہم دے دیں گے راستہ، اپنے راستوں کی طرف گائیڈ ہم کر دیں گے، لازمن کریں گے۔ میرے سامنے جب مسئلہ آیا، جس دن میں نے بیٹھ کر سوچا، کھٹ سے آ گیا سامنے، جیسے کسی نے لا کر رکھ دیا، اسی وقت جو کچھ جس جگہ پہ مطالعہ کر رہا تھا وہاں قرآن میں رکھا ہوا تھا کہ کیا کرنا ہے، بہت واضح ہے وہ، صرف اتنا تھا کہ وہ دوسرے لوگوں پہ اس لیے واضح نہیں ہو سکا تھا کہ وہ موت اور وفات میں فرق نہیں جانتے تھے، محسوس نہیں کر سکتے، موت اور وفات میں فرق مجھ پر واضح تھا۔ اب جب ان آیات کو پڑھا تو ایک وفات کا مطلب لازماً موت نہیں ہوتا، قرآن کہہ رہا تھا کہ اب جو لوگ وفات جو وفات پا جائیں تو والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور ان کی بیویاں چھوڑ رہے ہو، وصیۃ لازواجہم، اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں ان کی بیویوں، وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں، کہیں نہیں ہے، وصیۃ لازواجہم، ان کی بیویوں کو اللہ کی طرف سے یہ تاکید ہے، یہ نہیں کہ وہ اپنی وصیت کر جائیں کوئی۔ ہمارے یہاں اس کا مفہوم یہ مانا جاتا ہے کہ جو موت اپنی بیویاں چھوڑ رہے ہوں اور مرنے جا رہے ہوں، وہ اپنی بیویوں کے لیے کو وصیت کر جائیں، یہ ترجمہ ہی نہیں ہو رہا ہے، لفظ وفات ہے وہاں استعمال جو کیا ہے، وفات میں موت بھی شامل ہے، تو دونوں ترجمے لیے جائیں گے، موت سے الگ مسئلہ نکلے گا اور وفات سے الگ نکلے گا۔ اس سے اگر ایسی وفات جس کے اندر واپسی بھی ہو سکتی ہے، لاپتہ ہو گئے، واپس آ سکتے ہیں، کبھی معلوم نہیں آئیں گے یا نہیں آئیں گے، تو وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، وہ ان کی عورتیں پیچھے چھوڑ رہے ہو، وصیۃ لأزواجہم، وہ وصیت نہیں کر جائیں، تاکید ہے اللہ کی طرف سے ان کی عورتوں کو کہ وہ 1 سال جو ہے وہ گھر سے نہ نکلیں، 1 سال انتظار کریں، اس کے بعد پھر ان کے گھر والے ان کے معاملے میں دخل نہ دیں، آ گئی اس کی عدت سال بھر، قرآن نے دے دی۔ مجھے تلاش تھی اس لیے ملا، کسی اور کو تلاش ہوتی، میں کوئی بہت ان کے مقابلے میں یا اور دنیا میں اور بہت سے سوچنے والوں سے زیادہ ذہین تھوڑی ہوں، نہ ان سے زیادہ مطالعہ ہے، ہر ایک سے زیادہ بہت بڑے بڑے بیٹھے ہوئے، ان کو تلاش نہیں تھی، ان کا ہمارے امام صاحب یہ کہہ گئے، ہمارے یہ کہہ گئے، ہمارے یہ کہہ گئے، اور اس مسئلے کا بھی حل نہیں ہے، امام مالک کے فقہ سے فیصلہ کر دیا کرو۔ مجھے تلاش تھی کہ کہاں سے، مطلب یہ کہاں سے آ رہا ہے 4 سال، انہوں نے کیوں 90 کہہ دیا تھا، کیوں تھوڑا سا کم کر کے امام شافعی نے 60 سال کہا تھا،
یہ لوگ بیوقوف تھوڑی تھے، انہوں نے روکنا چاہا تھا اسے کہ اس مسئلے پہ جواب نہ آئے، لیکن بعد کے لوگوں نے تلاش ختم کر دی، اسے اپنا وہ بنا لیا، دین اور مسئلہ بنا لیا، تلاش ختم کر دی۔ تلاش کرو گے لازمن ملے گا، لازمن ملے گا اسے جو ڈھونڈے گا، کتنا بڑا ذہین ہو، کتنا بڑا جینیس ہو، جس کی تلاش ختم ہوگی اسے کہاں سے ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ جو گھر بیٹھا ہوا ہے، جو راستہ ڈھونڈ رہا ہے، اسے ملے گا نا۔ کہا تم ہمارے راستے کے اندر جب تم نکل پڑو گے اور ڈھونڈو گے تو ہم دیں گے، لازمن راستہ دے دیں گے، بھول بھلائیوں میں رہ نہیں جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بھٹکتے پھر رہے ہو، نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، نکل کر دیکھو۔ یہ یقین دہانی، یہ یقین دہانی میں نے آپ کو فقہ میں ایک مثال دے دی، یہ ہر معاملے میں ہے۔ تمہارے پلاننگ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، حالات سے کیسے نکلو، کوشش کرو، جد و جہاد کرو اس کو فیس کرنے کی، اور یہ سمجھتے رہو کہ کیسے صحیح پلان آ جائے۔ اب نہیں آ رہی سمجھ میں، اللہ تمہارے گھر لا کے رکھ دے گا، یہ تمہارے پاس بھیج دیا، ان سے مل لو، یہ آگے کے راستے جو ہیں تمہارے لیے اس لائن کے یہ آسان کر دیں گے، فلاں صاحب ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں، انہوں اللہ نے بھیج دیا، یا ان کو بھیج دیا تمہارے پاس، انہوں نے کچھ راستے آگے تمہیں بتا دیے، اتنے راستے ہم نے کھول دیے، جاؤ۔ تلاش ہوگی جب، بجائے اس کے کہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں صاحب، یہ تو بہت خطرناک ماحول ہے، ہمیں جو کچھ کرنا ہے ہم ڈھونڈیں، اور پھر باتیں ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں، ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان کو انکارپوریٹ کیسے کریں، ان پر عمل کیسے کریں، ہمارے ہاتھ میں کیسے آئے گا۔ وہ ہمارے پاس سولوشنز پیکج لا کے جب ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ یہیں بھیج دیتا ہے، ہمارے گھر بھیج دیتا ہے، تاکہ ہم راستوں کی طرف کر دیں گے، رہنا لازمن کریں گے۔ یہ اس کے بعد کام کرنا اس پر تمہارا کام ہے، تم بیٹھو نہیں ہو، اس کی ناشکری نہ کرو۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا حکم ہے یہ، والذین جاہدوا فینا، ہمارے معاملے میں کوشش، لگاتار کوشش، تھکنا مت۔ جہاں پہ یہ سمجھ کے مت بیٹھنا کہ بہت بڑے بڑے لوگ گزر گئے، ان کے بس کا نہیں تھا، ہمارے بس کا کیا ہے، معمولی لوگوں کو بھی دے دیں گے۔ لنہدینہم سبلنا، لازمن ہم اپنے راہوں کی طرف ان کو گائیڈ کر دیں گے، ان کی رہنمائی کر دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ ایسے احسان کرنے والوں کے ساتھ میں، اسے حسن کہا ہے، اسے احسان کہا ہے۔ دیکھیے احسان کی ایک ڈیفینیشن آ گئی، قرآن کی زبان میں ایک ڈیفینیشن آ گئی، احسان کسے کہتے ہیں؟ وہ جس کے اندر حسن ہو۔ حسن کسے کہتے ہیں؟ وہ جس کے اندر پروپورشن اور ترتیب ہو، اور بیلنس ہو، اور توازن ہو۔ کا بیلنس اور توازن اس کے اندر ہے کہ جب تمہاری عقلیں جواب دے جائیں، جب تمہاری صلاحیتیں جواب دے جائیں، تو اس کے بعد تمہاری کوشش جاری رہنی چاہیے، تو اللہ کے پاس سے سلوشنز آ جائیں گے۔ یہ لگاتار کوشش کرتے چلے جانا کہ یہ احسان ہے، یہ حسن ہے، یہ محسن بننا ہے۔ اب ہمارے ترجمے میں تو اتنے ہوتا ہے کہ اللہ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس کو ہم اس لفظ کی تشریح جو ہے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے، وہ ساری اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے جو لفظ اللہ نے یہاں استعمال کیا ہے اس کا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یہاں بھی لام تاکید، لام دبر جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں یقیناً، لازماً، شیورلی، ایشورلی۔ وَإِنَّ اللَّهَ، لا لگا دیا، لازماً ساتھ میں ہو جائے گا، یعنی تمہیں یقیناً راستے مل جائیں گے، اور لازماً مع المحسنین، ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا اللہ جو اس بیلنس اور اس توازن اور اس ترتیب کے ساتھ میں، اس حسن کے ساتھ میں چلیں گے۔ یہ محسن ہونا، یہ احسان کرنا ہے۔ اب یہ ہم سورہ 29 سورہ العنکبوت کی آخری آیت تھی، ختم ہو گئی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ پھر سورہ الروم، سورہ نمبر 30 سے پھر اسٹارٹ کریں گے۔